हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को वेलकम इस वीडियो में। हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करें। जैसा कि हमने पहले भी कोशिश की थी आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करें। पहले हमने वीडियोस बनाई थी, उसमें HEC और माइक्रोसॉफ्ट की जो पार्टनरशिप थी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशंस के लिए, उसके मुतालिक एक वीडियो बनाई थी। और उसके बाद उस एग्जामिनेशंस की तैयारी किस तरीके से करनी है, HEC के पोर्टल पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवानी है, इससे मुतालिक अलग से एक वीडियो आपको बना के दी थी। और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की थी, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्री कोर्स ऑफर करवा रही थी स्टूडेंट्स को। और उसके बाद एक और भी वीडियो आपको बना के पेश की थी, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग्स किस तरीके से आपको स्टार्ट करनी है। इसी तरीके से हम ये अपनी वीडियोस बनाते रहेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी हम उससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो पेश करते रहेंगे। अब इस वीडियो को बेसिकली हमारा बनाने का मकसद ये है कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इदारे जो है ना बंद हैं। अब इस कंडीशंस में तकरीबन सारे इदारे या यूनिवर्सिटीज़ अपने क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट कर रही थी। अब काफ़ी इदारों के कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं या होने वाले हैं। तो अभी बात आती है ऑनलाइन असेसमेंट्स और एग्जामिनेशंस की, कि स्टूडेंट्स से किस तरह एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए, उनकी असेसमेंट किस तरीके से की जाए। अभी तक तो कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ और इदारे कब खुलेंगे इस वीडियो बनने तक, लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हायर एजुकेशन कमीशन की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल्स हैं एग्जामिनेशंस और असेसमेंट से रिलेटेड ऑनलाइन। तो चले आए अभी देखते हैं उन डिफरेंट पॉलिसीज़ और रूल्स को जो हायर एजुकेशन कमीशन ने बनाई है असेसमेंट और एग्जामिनेशन के लिए। अब HEC की पहली तो पॉलिसी ये है कि नो प्रमोशन विदाउट असेसमेंट। जैसे आप लोगों को पता है कि डिफरेंट जो इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन के बोर्ड्स से उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया है उनकी पिछली रिज़ल्ट के बिहाफ। उनके जो भी ग्रेड्स से पिछली रिज़ल्ट में उस बिहाफ पे उनको प्रमोट किया है। लेकिन HEC की पॉलिसी है कि यूनिवर्सिटियाँ ऐसी कोई प्रमोशन नहीं देंगे अपने स्टूडेंट्स को विदाउट असेसमेंट। और दूसरी HEC की पॉलिसी ये भी है कि स्टूडेंट्स के सेमेस्टर वेस्टेड ना हो, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, किसी तरीके से स्टूडेंट्स को कोई नुकसान न पहुँचे उनके सेमेस्टर का। और तीसरी जो HEC की पॉलिसी है कि स्टूडेंट्स से जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए उसमें उनको आइदर पास या फेल का ऑप्शन दिया जाए, कि जैसे हम दूसरे एग्ज़ाम देते हैं उसमें ग्रेडिंग होती है A1 A B C ग्रेड या GPA सिस्टम होता है 4 3 2। तो बजाय इसके कि स्टूडेंट्स को पास या फेल का स्टेटस दिया जाए। अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जो उनको वर्डिंग वाला ग्रेड मिले या GPA मिले, तो उसके लिए उनको एक अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या अलग से यूनिवर्सिटी कोई आपको पॉलिसी वादे करेगी। अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको ग्रेडिंग दी जाए, वो A B C ग्रेड हो या GPA में हो, तो उसके लिए उन्हें अलग से कुछ एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
اور HEC کی ایک اور بھی پالیسی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے پریونٹ کیا جائے کہ وہ چیٹنگ نہ کریں یا ڈیورنگ ایگزامینیشن ایک دوسرے سے کولابوریٹ نہ کریں، یا جو بھی ایگزامس وہ لیا جائے اس میں پلیجرزم کی سسٹم کے تھرو لیے جائیں۔ یہ بھی HEC کی ایک پالیسی ہے کہ ان چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ چیٹنگ بھی نہ ہو اور اسٹوڈنٹس کے درمیان کوئی کولابوریشن بھی نہ ہو ایگزامینیشن کے لیے۔ چلیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کون سی ڈفرینٹ اپروچز ہیں جس کے تھرو اسسمنٹس یا ایگزامینیشن یونیورسٹیز کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں فرسٹ آپشن تو یہ ہے کہ جیسا کہ اسٹوڈنٹ سارے گھر پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو جو اپنا ایگزام ہے وہ گھر بیٹھے ہی دینا ہے، تو اس کے لیے پہلی اپروچ یہی ہے کہ جو ایگزام لیا جائے وہ اوپن بک ایگزام ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ بھلے اپنے گھر بیٹھے ہوں اور وہاں سے ہی ایگزام دیں، اور اس کی فارمیٹ یہ ہے کہ 2 گھنٹے اسٹوڈنٹس کو دیے جائیں، اس 2 گھنٹے کے دوران اسٹوڈنٹس اپنا ایگزام دے کے سبمٹ کروا دیں۔ اور یہ سسٹم ہوگا یونیورسٹی نے LMS سسٹم، لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا جو پورٹل بنایا ہے اس کے تھرو یہ سارا سبمٹ ہوگا۔ اب لیکن اس میں کچھ ایشوز بھی ہیں ٹیکنیکلی، کہ اگر اس 2 گھنٹوں کے دوران اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے یا کوئی دوسرا پرابلم ہے، تو کس طرح سے وہ اسٹوڈنٹس ایگزام کو سبمٹ کرا سکیں گے اپنے کو ان 2 گھنٹوں کے دوران۔ تو اس لیے اس میں یہ پرابلم بھی ہے اپروچ میں کہ 2 گھنٹے کے دوران اگر کوئی ایشو ہو گیا تو پھر اسٹوڈنٹ ان کو رزلٹ اپنا پیپر کیسے سبمٹ کریں گے۔ تو اس کے لیے ایک اور اپروچ ہے HEC والوں کی کہ ایگزام تو اوپن بک ہو، لیکن وہ سلاٹ اسٹوڈنٹ کو الرٹ کی جائے کہ اس ٹائم کے دوران جو ہے نا وہ کس ٹائم پر بھی ایگزام کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے کہ 24 گھنٹے کے دوران کسی بھی 2 گھنٹے کو آپ سلیکٹ کریں اور اس دوران آپ اپنا ایگزام دے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی یونیورسٹیز کا جو LMS سسٹم ہے، پورٹل ہے، اسی کے تھرو ہی ہوگا۔ اور دوسرا اس میں ایک اور بھی پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ایک ٹائم رکھتا ہے، دوسرا اسٹوڈنٹ دوسرا ٹائم رکھتا ہے، تو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ ٹائم رکھتے ہیں، تو پیپر کے لیک ہونے کا بھی خدشہ ہے کہ پیپر لیک ہو سکتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں پھر یونیورسٹیز کو ایک سے زیادہ پیپر بنانے پڑیں گے اور ان کو سب اسٹوڈنٹس کے لیے رینڈملی جنریٹ کرنے پڑیں گے۔ اور تیسری اپروچ یہ ہے کہ وہ بھی اوپن بک ایگزام ہی ہو، لیکن اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو پورے 24 آور پرووائڈ کیے جائیں کہ وہ کسی بھی ٹائم پر جب بھی وہ چاہیں 24 آور کے دوران اپنا پیپر سبمٹ کرا سکتے ہیں۔ اب اس میں پیپرز میں بھی ایسے کی شیپ میں بھی ہوں کہ آپ ایسے رائٹ کریں اور ان کو سبمٹ کرا دیں، یا اور بھی اس میں کوسچن ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے لیے اسٹوڈنٹس کے جو ہے نا ہائی اسکلس چاہیے اس ٹائپ کے پیپر کے لیے، اور یہ بھی جو یونیورسٹی کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا جو پورٹل ہے اسی کے تھرو سبمٹ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اپروچ یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کا سیمسٹر ختم ہو جائے تو ان سے ایگزام ریٹن ورک میں لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کہا جائے کہ آپ کوئی ریسرچ پیپر لکھ کر دے دیں، یا اینوٹیٹڈ اینتھولوجی ببلیوگرافی یا لٹریچر ریویو بنا کر دے دیں، یا اس کے علاوہ کوئی رپورٹ، میمو یا آپ ٹریڈ اسٹائل آرٹیکل سبمٹ کروائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ریفلیکشن
پیپر سبمٹ کرائیں. لیکن یہ آپشن چند ایسے ڈپارٹمنٹ یا ڈسپلنس ہیں ان کے لیے سوٹیبل ہیں، باقی کافی جو ڈسپلنس ہیں ان کے لیے یہ آپشن سوٹیبل پریفریبل نہیں ہیں. اس چیز کی آپشنس کم ہیں. اب اس اپروچ میں کچھ پرابلمس ہیں. ان پرابلم میں یہ ہے کہ ایک تو پلیجرزم کا پرابلم ہے، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ان انٹرپٹیڈ ہیلپ اور کولابوریشن کے اسٹوڈنٹس اس میں دوسروں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں یا دوسرے ان کے ساتھ کولابوریٹ کر سکتے ہیں اس میتھڈ میں. اور اس کے علاوہ یہ بھی پرابلم ہے، ڈیفیکلٹی ہے یا چیلنج کہیں آپ کے اسٹوڈنٹس کسی اور سے بھی اپنی اسائنمنٹس یا پیپر لکھوا سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ ہمارا جو ریسرچ لیول ہے ہم اسٹوڈنٹس کا، یہ اس حساب سے وہ ویک ریسرچ یا رائٹنگ اسکلس بھی جو ہے نا وہ ویک ہیں. تو یہ بھی ایک پاسبل اپروچ ہے کہ میں بھی لازمی نہیں ہے کہ یہ ڈپلوائے کریں، لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس طریقے سے بھی اسسمنٹس کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اپروچ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سے اورل ایگزام لیا جائے یا پریزنٹیشن لی جائے. تو اسٹوڈنٹس کو کہا جائے کہ جب ان کا کام پورا ہو تو ان کو کوئی ٹاپک یا کچھ ایسی چیز دی جائے کہ آپ اس پر پریزنٹیشن دیں، اور اس پریزنٹیشنس کو ویڈیو کے تھرو براڈ کاسٹ کیا جائے، جیسے کہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر ٹیم ہیں، زوم ہیں، یا اس میں ویڈیو کے تھرو پریزنٹیشن اسٹوڈنٹ دے سکیں. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ ٹیچرس کا بھی پینل بیٹھا ہوگا، پھر وہ ٹیچرس اسٹوڈنٹ سے جب ان کی پریزنٹیشن پوری ہو جائے گی اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یا اس سے ریلیٹڈ کوسلنگ کریں گے، اور اس طریقے سے ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں. ویڈیو کے تھرو اسٹوڈنٹ پریزنٹیشن دیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی میتھڈ ہے کہ 1-on-1 اورل ایگزامینیشن. اس اپروچ میں یہ ہوگا کہ ایک ٹائم ٹیبل بنایا جائے گا، شیڈول بنایا جائے گا، اور اس شیڈول میں ہر اسٹوڈنٹ کو الگ سے ٹائم سلاٹ دی جائے گی 15 سے 20 منٹس کی. اور اس میں ٹیچرس بھی، فیکلٹی ممبرس بھی ہوں گے، اور وہ اسٹوڈنٹ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے اس اپروچ میں کہ اگر ان کے اسٹوڈنٹس ویڈیو کے تھرو کنیکٹ نہیں ہو سکتا تو اسٹوڈنٹس سے فون پہ بھی کانٹیکٹ کیا جائے یا واٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کیا جائے، پھر وہاں سے بھی جو ہے نا اسٹوڈنٹس کی اسسمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے جو فون پہ یا واٹس ایپ پہ جو بھی ہو وہ سارا ریکارڈنگ فارم میں اویلیبل ہو، تاکہ ایک تو یہ کنفرم ہو کہ اسٹوڈنٹ سے اسسمنٹ لے لی گئی ہے اور اس کا ریکارڈ بھی اویلیبل ہے، اور کبھی بھی ضرورت پڑی تو اس کو یوز بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اپروچ ہے آڈیو ویژول پریزنٹیشن. اگر اسٹوڈنٹس ویڈیو کانفرنس کے تھرو، ویڈیو لنک کے تھرو یا آن لائن ویڈیو اسٹریمنگ کے تھرو پریزنٹیشن نہیں دے سکتے تو اسٹوڈنٹس کے پاس یہ بھی آپشن اویلیبل ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ریکارڈ لیکچر جو بھی دیں گے اس کو ریکارڈ کریں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو سبمٹ کروا دیں. تو اسٹوڈنٹس پہلے کیا کرے گا، اپنا جو بھی پریزنٹیشن ہے یا لیکچر ہے اس کو ریکارڈ کرے گا. اس کے بعد ریکارڈ کرنے کے بعد وہ جو ویڈیو ہوگی اس کی ریکارڈنگ ہوگی وہ سبمٹ کروائے گا. یہ بھی اویلیبل اپروچ ہے، آپشن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ڈسکریج کیا ہے کہ اس سچویشن میں یہ والی چیزیں نہ ہوں یا ان سے ایوائڈ کیا جائے.
उसमें एक पहले तो है क्लोज बुक एग्ज़ाम, और जो दूसरी चीज़ है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs या BCQs टाइप जो एग्ज़ाम हैं, इसको भी HEC डिस्करेज करती है। तो व्यूअर्स, ये डिफरेंट अप्रोचेस थी जो हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटियों को गाइडलाइन प्रोवाइड की है कि इन डिफरेंट मेथड्स में से कोई भी मेथड सिलेक्ट करके स्टूडेंट्स की असेसमेंट ले सकते हैं, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो होप व्यूअर्स, आप लोगों को हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा कि किस तरह से यूनिवर्सिटियाँ अगर पॉसिबल हो सका ऑनलाइन असेसमेंट्स या एग्जामिनेशन ले सकती हैं। तो जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ की मालूमात हो। और अगर कोई भी आप राय देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट्स के थ्रू आप हमें अपनी राय या सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू।